اب میں ایک ایسی شخصیت کو رونق منبر بنانے لگا ہوں جن کا بیان محققانہ، دلائل واضحانہ، کلام فقیہانہ اور طرز دلبرانہ ہوا کرتا ہے، جن کی تقریر قلوب کو لالہ ظاہر کرتی ہے۔ لیجئے ایسے گوہر نایاب مقرر، ایسے باکمال خطیب کو دعوت دے رہا ہوں جو علمی میدان میں عارفی باللہ، عملی میدان میں اہل اللہ، اخلاقی میدان میں مثل صفت اصحاب رسول اللہ، اتحادی میدان میں فی سبیل اللہ، تحریر و تقریر کے میدان میں سبحان اللہ، خدمت خلق میں ماشاءاللہ، بیداری فکر و خیالات کی بلندی میں الحمدللہ، اور عشق قرآن و سنت میں جزاک اللہ ہیں۔ جو آج ہی حج کعبۃ اللہ سے واپس لوٹے، شام کو آپ کی فلائٹ تھی اور رات کو بارگاہ مرشدی میں حاضر ہیں، تو تشریف لاتے ہیں عالمی مبلغ اسلام، سفیر تصوف، عظیم اسلامی مذہبی سکالر، شیخ الحدیث و فقہ، حضرت علامہ مولانا القاری الحافظ المفتی جناب ڈاکٹر محمد ارشد شاہ اسد القادری نقیبی صاحب۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالمدبرات امرا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ ہوں خیال یار میں گم، ہوں خیال یار میں گم، اس کے سوا کوئی آرزو نہ پوچھو۔ ہوں خیال یار میں گم، اس کے سوا کوئی آرزو نہ پوچھو۔ میں ہوں خاک کوہ جانا، میری آرزو نہ پوچھو۔ میں ہوں خاک کوہ جانا، میری آرزو نہ پوچھو۔ جچتا نہیں تیرے سوا نظر میں اے جانے جانا، جچتا نہیں تیرے سوا نظر میں اے جانے جانا۔ مجھ سے ذکر یار کے سوا کوئی اور گفتگو نہ پوچھو۔ مجھ سے ذکر یار کے سوا کوئی اور گفتگو نہ پوچھو۔ آپ کے سوا جہاں میں کوئی آتا نہیں نظر مجھے، آپ کے سوا جہاں میں کوئی آتا نہیں نظر مجھے۔ جلوہ ہے ہر سو آپ کا، اور کوئی خوب رو نہ پوچھو، اور کوئی خوب رو نہ پوچھو۔ تیرا تصور تیرا تخیل رہتا ہے ساتھ میرے، تیرا تصور تیرا تخیل رہتا ہے ساتھ میرے۔ وقت نزا ہو دیدار آپ کا، کوئی اور جستجو نہ پوچھو۔ وقت نزا ہو دیدار آپ کا، کوئی اور جستجو نہ پوچھو۔ ارشد ملی ہے عزت ہوئے جب سے میرے خواجہ عظمت، ارشد ملی ہے عزت جب سے ہوئے میرے خواجہ عظمت۔ یہی ہے میری آبرو، اس کے سوا کوئی آبرو نہ پوچھو۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششیات بھی، جو آج بھی ہے، سمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاہ لا مکاں،
تتمہ دورہ سرخیر زہرہ جمالہ رازدان ماہوہا شاہد ماتبہ صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خیرات پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام میرے کرم فرما پیر طریقت راہبر راہ رشد و ہدایت پروردہ آغوش ولایت حضرت خواجہ صوفی محمد نقیب الرحمن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے انتہائی واجب الاحترام میرے کرم فرما پیر طریقت راہبر راہ رشد و ہدایت حضرت خواجہ صوفی محمد اسد اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور تمام برادران طریقت۔ ابھی میرے بھائی جناب ساجد اسلام صاحب جو تعارف کروا رہے تھے، اس خانقاہ پر میرا تعارف صرف اتنا ہے، یہ ان کی محبت ہے، بڑا پن ہے، مقام قرب والے ایسے ہی الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، کیونکہ اسلام میں ساجد ہو تو پھر سجدوں کی لذت اور ہوتی ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ ایک وہ مقام قرب ہے جو مقام قرب میں ہوتا ہے، اس کو سوائے اپنے یار کے کچھ اور نظر آتا ہی نہیں۔ تو یہ ان کا بڑا پن ہے۔ میرا تعارف اس خانقاہ پر اتنا ہے کہ گر نام و نشان من پرسند بگو قاصد، گر نام و نشان من پرسند بگو قاصد، آوارہ و مجنون رسوا سر بازار ہے۔ حضور والا حضرت مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مرکات کے اندر کہ جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر بد کا لگنا برحق ہے۔ جب کسی کو بد کی نظر لگتی ہے تو انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہڈیاں میں پہنچا دیتی ہے۔ پوچھا گیا ہے مولا علی قاری، جب بد کی نظر لگتی ہے تو پھر اس نظر کے اثر کو زائل کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو وہ فرماتے ہیں پھر اچھوں کی نظر کے سامنے جایا جائے، کیونکہ بد کی نظر جب آپ کو قبر تک پہنچاتی ہے تو پھر اچھوں کی نظر تمہیں دائمی حیات بھی بخش دیتی ہے۔ تو فرمایا جب اچھوں کی نظر کے سامنے جب کوئی جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو نظر ہے یہ بری نظر لگتی ہے، تو جب اس کی تاثیر کو مانتے ہیں تو پھر اچھوں کی نظر کی تاثیر کیسی ہوگی؟ جب اچھوں کی نظر پڑتی ہے تو پھر کافر کو مومن کر دیتی ہے، فاسق کو جناب والا عالم کر دیتی ہے، جاہل کو علم والا کر دیتی ہے، حتیٰ کہ یہ نظر جب کتے پر پڑتی ہے تو جنتی بنا دیتی ہے، اب جب یہ نظر چور پر پڑتی ہے تو یہ کتب بنا دیتی ہے، اور یہی نظر جب اللہ والوں کی لوگوں کے دلوں پر پڑتی ہے تو دلوں کو مدقہ مصفہ مجلہ کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور والا اس کی تائید میں قرآن ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت بلقیس کے لیے حکم دیا تو آصف بن برخیہ نے کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور والا میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لا دوں گا۔ تو صوفیہ کہتے ہیں ترجمہ ٹھیک ہے مگر اس میں اشکالات و ابہامات پیدا ہوتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، آصف بن برخیہ امتی ہیں، صحابی ہیں ان کے، تو صحابی کے پاس یہ طاقت ہے تو پھر نبی نے خود تخت بلقیس کیوں نہیں منگایا؟ تو شیخ اکبر محی الدین ابن العربی نے کہا بھائی بات یہ ہے، معنی یہ نہیں بنتا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لا دوں گا، معنی کیا بنتا ہے؟ فرمایا قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور اپنی نظر میرے چہرے سے نہ ہٹانا، آپ کی نظر نہیں ہٹے گی تو میں صاحب کرامت ہو جاؤں گا، اپنے بلقیس آپ کے قدموں میں رکھوں گا۔ اور یہ جو نظر ہے اللہ والوں کی، یہ صاحب کرامت کر
دیتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی مجلس لگی ہے، سوال کرنے نے سوال کیا، حضور یہ کیا ہے؟ یہ اللہ والے بیٹھے ہوتے ہیں، سب کی نظریں ان کے چہرے پر ہوتی ہے، اس کا راز کیا ہے؟ فرماتے راز یہ ہے ان کو ان کے مرشد نے محبت سے دیکھا ہوتا ہے، اور جب شیخ محبت سے دیکھے سارا زمانہ ان کو محبت سے دگا کرتا ہے۔ حضور والا عرش عظمت الاولیاء ہے، اور خواجہ عظمت نے عظمت والوں کو اپنے عرش میں بلایا ہے۔ بے شک بے شک، تو حضور خواجہ عظمت الاولیاء نے عظمت والوں کو اپنے عرش میں بلایا ہے۔ علماء تشریف فرما ہے یہ جو عرش ہے اور ایک ہوتی ہے برسی، یہ جو برسی ہے نا اس کا جو صیغہ ہے وہ مؤنث کا ہے، اور جو عرش کا صیغہ ہے وہ مذکر کا ہے۔ مذکر مرد کے لیے ہوتا ہے، مؤنث عورت کے لیے ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو برسی ہے یہ کامن ہے، اپنے پرائے سب برسی مناتے ہیں، لیکن عرس کسی کا ہوگا جس کا میرا مرد کامل کا ہوگا، عرس ہر ایک کا نہیں ہوتا، اور صرف مرد کامل کا ہوتا ہے۔ حضور والا بات یہ ہے کہ حضور عظمت الاولیاء، اب ذرا تصوف کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث بات ہے، الارواح جلود مجندۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری ارواح کو اکٹھے پیدا کیا ہے، جو وہاں ملا ہے وہ یہاں ملے گا، جس کا تعارف وہاں ہوا ہے اس کا تعارف یہاں ہوگا، جس کی ملاقات وہاں رہی ہے اس کی ملاقات یہاں ہوگی، جو وہاں ملا ہے یہاں ملے گا، جس کا تعلق وہاں تھا یہاں ہوگا۔ تو پوچھا گیا ملا علی قاری سے کہ حضور والا پتہ کیسے چلے گا کہ وہاں ملے تھے؟ کہا جب وہ ملیں گے تو کہیں گے چہرہ دیکھا دیکھا لگتا ہے۔ کہا کہاں دیکھا ہے؟ کہا عالم ارواح میں دیکھا ہے۔ جس نے وہاں دیکھا وہ یہاں ملے گا، جس نے وہاں ملاقات کی وہ یہاں ملاقات کرے گا، جو جہاں ملا اس کی ملاقات عالم ارواح کی دنیا میں ملے گی۔ حضور عظمت الاولیاء میں کیا کہنے، وہاں بھی علم سے ملے، دنیا میں بھی علم پر نظر رہی، اور آج یہ بہنوں میں آرام کر رہے ہیں۔ ارے کسی کے پاس پیسہ آ جائے کہتے بڑی عظمت کی بات ہے، دولت آ جائے کہتے بڑی عظمت کی بات ہے، بینک بیلنس آ جائے کہتے بڑی عظمت کی بات ہے۔ ہم فقیروں کے لیے بڑی عظمت کی بات یہ ہے کہ خواجہ عظمت الاولیاء ہمارے دلوں میں جلوہ ہے، اور پھر حضرت خواجہ عظمت الاولیاء کے لیے عظمت کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے جانا کے پہلو میں جلوہ کر ہے۔ ارے یہ پہلو نخرجکم تارۃ اخری، اس کے تحت کیا فرمایا؟ فرمایا جو بندہ دنیا میں رہتا ہے نا، اللہ نے جب اس کے وجود کو تخلیق کیا نا، تو جو مٹی اس کے وجود میں ہے، جس جگہ انہوں نے آرام کرنا ہے اس مٹی کو وجود میں لیے پھرتا ہے۔ کہا جس کا تعلق کسی مقدس وجود کے ساتھ ہوگا ان کی مزار بھی اسی وجود کے ساتھ ہوگی۔ حضور عظمت الاولیاء آپ کی مزار مقدس پہ کروڑوں وہاں رحمتیں ہیں، عالم ارواح میں بھی آپ کے ساتھ تھے، عالم دنیا میں بھی ساتھ تھے، آپ عالم برزخ میں بھی ساتھ رہا۔ یا رسول اللہ، یا غوثیہ، یا سیدی، یا مرشدی۔ تو ہر جگہ آپ ساتھ تھے۔ ذرا آپ علم الکلام والوں سے نہیں پوچھتے، متکلمین سے نہیں پوچھتے، محدثین سے پوچھتے، حضور والا یہ عالم ارواح میں ساتھ، عالم دنیا میں بھی ساتھ، عالم برزخ میں بھی ساتھ۔ اب جو ساتھ ہوتے ہیں ان کا مقام کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یہ اپنی اصل کی طرف لوٹنے والے ہیں، جو اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہے۔ ملا علی قاری بھی لکھتے ہیں، حضرت سید محمود بغدادی آلوسی بھی لکھتے ہیں، صاحب تفسیر روح البیان بھی لکھتے ہیں، علامہ اسماعیل حقی، فرمایا جو ہر جگہ عالم ارواح سے، عالم دنیا سے، عالم برزخ میں ہر جگہ یار کو تکتے ہیں۔ کہا وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں وہ جس کے دل پر نظر کرتے ہیں دلوں کو طیب و طاہر بنا کے رکھ دیتے ہیں، دلوں کو مزکہ مصفہ مجلہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ فرمایا صاحب تفسیر المعانی نے فرمایا بات یہ ہے کہ جب ان کی خانقاہ پہ کوئی جاتا ہے، ان کی مزار پہ حاضری دیتا ہے، تو یہ جب نگاہ ڈالتے ہیں ان سارے بگڑے ہوئے کاموں کو سنبھال دیتے ہیں۔ ارے
ارے یہ وہ مقام قسمت والوں کو ملتا ہے جو عالم ارواح میں کے ساتھ ہو، عالم دنیا میں کے ساتھ ہو اور مدار میرے ساتھ۔ اور اسی مقام کی نشاندہی میرے حضور نے خود بھی فرمائی ہے، کیونکہ ایک بندہ مجھے کہنے لگا مجھے بابا بلے شاہ کا کلام سمجھ نہیں آتا، خواجہ فرید کا کلام سمجھ نہیں آتا۔ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں، یہ جب جانور بولتے ہیں آپ کو سمجھ آ جاتا ہے؟ بکری کی آواز سمجھ آ جاتی ہے؟ بلی کی آواز سمجھ آتی ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو میں نے کہا اس مخلوق میں جو خسیس جانور ہیں ان کی بولی تجھے سمجھ نہیں آتی، جو اس اوپر کی اولیاء ہیں ان کی بولی تجھے کیسے سمجھ آئے گی؟ تو ذرا ان کی بولی کو سمجھنے کے لیے بھی ان کے دامن میں جانا پڑتا ہے۔ تو حضور خواجہ عظمت الاولیاء نے خود فرمایا اب میں وہاں موجود ہوں جہاں کوئی بھی موجود نہیں، اب میں وہاں موجود ہوں جہاں کوئی بھی موجود نہیں، اپنی ہستی ہی کو پاتا ہوں میں مہمان جا رہا۔ حضور والا بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ شجرہ شریف کا شعر پڑھتا ہے، تھوڑی میں قرآن کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، تاکہ اللہ ان سے راضی ہوا جنہوں نے شجر کے نیچے بیعت کی۔ تو پتہ چلا ہم بھی جانتے ہیں آیات مقطعات کیا ہیں، ہم بھی جانتے ہیں آیات متشابہات کیا ہیں، ہم بھی جانتے ہیں آیات محکمات کیا ہیں۔ کون سی آیت سے مسائل مستفید ہوتے ہیں، مستخرج ہوتے ہیں؟ سوال یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو بیعت کرتے ہیں درخت کے نیچے اللہ ان سے راضی ہے۔ تو شیخ اکبر آپ بتائیں وہ درخت کون سا ہے؟ ہم بیعت کرتے ہیں تو کہا یہی تو حکم ہے، اس شجرے کے اندر بیعت کرو جو شجرہ کٹا ہوا نہ ہو، کیونکہ یہ جو شجر ہے یہ شجر قادری ہے، یہ شجر سہروردی ہے، یہ شجر ابوالعلائی ہے، یہ شجر جہانگیری ہے، یہ شجر نبیوی ہے۔ تو فرمایا یہ روحانی اشجار ہے، اس لیے شجرہ دیا جاتا ہے۔ جو شجرے والے سلسلے میں آ کے بیعت کرتے ہیں اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے ایک نکتہ نقل کیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے، صاحب تفسیر روح المعانی نے، سب نے ایک بات لکھی ہے۔ فرمایا یہ جو شجرے کا شعر ہوتا ہے اس کو مرید کے لیے اسم اعظم سمجھا جائے۔ یہ جو شجرے کا شعر ہوتا ہے یہ مرید کے لیے اسم اعظم ہوتا ہے۔ کہا جیسے جیسے آپ اس کو ورد کرتے جائیں گے وہ جو شعر کے اندر مقامات ہیں آپ کو ملتے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ حضور عظمت الاولیاء کا کیا شعر ہے جو حضور قبلہ عالم نے لکھا ہے؟ فرمایا عزت و عظمت عطا ہو اے میرے شاہ نقیب، عزت و عظمت عطا ہو اے میرے شاہ نقیب، اپنے مرشد پاک جانے اولیاء کے واسطے، حضرت خواجہ خاجگان، حضرت خواجہ عظمت اللہ شاہ، کل اولیاء کے واسطے۔ ذرا توجہ کیجئے گا یہ کل اولیاء کا معنی کیا ہے؟ فرمایا ہم نے کسی کو ولی بنایا، کسی کو غوث بنایا، کسی کو ابدال بنایا، کسی کو قطب بنایا، کسی کو کچھ بنایا، کسی کو کچھ بنایا۔ سب کچھ بنانے کے بعد جس کو سب کچھ بنایا اس کو کل اولیاء کہتے ہیں۔ تو ہم نے کسی کو کچھ بنایا، کسی کو کچھ بنایا، جن کو سب کچھ بنایا ان کو کل اولیاء کہتے ہیں۔ فرمایا یاد رکھنا عزت و عظمت عطا ہو اے میرے شاہ نقیب۔ فرمایا اب عزت بھی ملے گی، عظمت بھی ملے گی اگر عظمت والے عظمت اللہ وسیلہ مان لے تو پھر سوال کرے۔ تو فرمایا اس شجرے کے شعر کو عام نہ سمجھا جائے۔ فرمایا جس وقت کوئی بندہ ان کے وسیلے سے مانگتا ہے کہ واسطے کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے شاہ نقیب حضور عظمت الاولیاء کے واسطے سے، میرے مرشد کوئی اولیاء کے واسطے عزت بھی عطا کر، عظمت بھی عطا کر۔ فرمایا اب اس در سے حضرت نقیب الاولیاء کے میخانہ سے عزت و عظمت اس کو ملے گی جو حضور عظمت الاولیاء کے وسیلے سے سوال کرے گا، اسی کو عزت ملے گی۔ تو حضور والا نگاہ پر بات ہو رہی تھی، ہم تو ایک نظر کے محتاج ہیں، کیونکہ میرے مرشد کی جو نگاہ ہے نا وہ انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے، ایک پل میں کیا سے کیا بنا دے میرے یار کی نگاہ۔ میرا یار بادشاہ ہے، میرا یار شہنشاہ۔ تو فرمایا یہ نگاہ کیا بناتی ہے؟ فرمایا یہ نگاہ اگر جانوروں پہ پڑے تو اس کو جنت دکھا دیتی ہے۔ ارے جب اصحاب کہف کی نگاہ کتے پر پڑی تو لکھنے والوں نے لکھا یہ جنت میں جائے گا۔ اس نے کیا کیا ہے؟ کہا اس پر اللہ والے کی نظر ہے، پتہ چلا جنت میں جانے
बाकी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं? फरमाते कई जानवर जन्नत में जाएंगे, जन्नत तो जानवरों के लिए नहीं बनी। कहा क्यों जाएंगे? कहा इन पर जब निगाह पड़ी है तो इन्होंने निगाह नाज के फैज़ को पाया है, और निगाह का कमाल ये है कि निगाह जिस पर डाली जाती है उसको जवाब नहीं छोड़ जाता, वो जानवर ही क्यों ना हो। तो कहा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली जन्नत में जाएगी, किस लिए? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन उसके पेट में रहे हैं। मेरा सवाल ये है, जो इतराज करने वाले हैं, अगर यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जन्नत में रहे तो फिर मेरे आका जो हजरत आमना की बरकत यात्रा में नौ मांग रहे हैं, हजरत आमना का क्या कहना? और फिर जनाब वाला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हो जन्नत में जाएगी, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा जन्नत में जाएगा, असहाब काफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह का भेड़ा जन्नत में जाएगा, मेरे आका अलैहिस्सलाम की कस्बा, गलबा, अलका, ऊंटनियां, याहूर ये जन्नत में जाएंगे। यारो जन्नत तो इनके लिए नहीं थी। कहा जन्नत जिनके लिए है वो इलाज पर कैसे छोड़ सकते हैं कि इतने करीब है जन्नत में साथ लेके जाए। तो यारो ये अल्लाह के महबूब जब जानवरों में नजर डालते हैं तो इनको तन्हा नहीं छोड़ते, जन्नत में साथ लेके जाते हैं। तो फिर जो मुरीदों में नजर डालेंगे उनको आपस में तन्हा कैसे छोड़ सकते हैं? हजूर वाला हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, मैं अपने पीर भाइयों से एक अर्ज करना चाहता हूँ। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आंखें बंद करके तसव्वुर में बैठे हैं। अब तसव्वुर यार, तखय्युल यार वो मंजिल है जो हदीस पाक से साबित है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौला कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम तशरीफ फरमा है और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तक पहुंचने का सहल तरीन, आसान तरीन और करीब तरीन रास्ता क्या है? तो जब ये सवाल हुआ तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह का जिक्र किया जाए। मौला कायनात ने अर्ज किया, आका अल्लाह का जिक्र तो सारे करते हैं, तो इसमें क्या कमाल है? मेरे आका ने फरमाया मेरे करीब हो जाओ। अब ये सबक सिवाय इस सिलसिले के और आपको कहीं नजर नहीं आएगा। मेरे आका ने फरमाया अली इधर आओ, मेरी आंखों में देखो। जब मौला कायनात ने देखा फरमाया अब आंखें बंद करो, तेरी सूरत में हो जैसे हमें देखा है वैसे करो, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करो। अब मेरे आका ने फरमाया ऐ अली, ये अल्लाह के करीब होने का आसान तरीन और करीब तरीन रास्ता है जो सिवाय इस सिलसिले के और आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो हजरत गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बाकी सिलसिले की जहां इंतहा है हमारे सिलसिले की वहां इंतहा है। तो जो आखिरी सबक ये बताते हैं, हमारे मशाइख तो पहले दिन ये सबक बताते हैं। तो अब हजरत जुनैद बगदादी के बारे में भी है, हजरत मौलुद्दीन शेख अकबर के बारे में भी ये मौजूद है। आप आंखें बंद करके ख्याल यार में बैठे हैं, क्योंकि जो मोहब्बत है वो किसी और तरफ देखने नहीं जाती, देखने नहीं देती, क्योंकि मोहब्बत ऐसी है कि इंसान को जीते जी भी मोहब्बत की तरफ राग़िब करती है। तेरी इनकी मोहब्बत इतनी बावफा होती है, मरने के बाद भी साथ रहती है, इनका प्यार इतना बावफा होता है, कुर्ब नहीं छोड़ता। तो हजरत जुनैद बगदादी आंख बंद करके बैठे हैं, जरा नुक्ते पर गौर कीजिएगा। आंख बंद करके बैठे हैं, आंख बंद है, तसव्वुर यार में है, ख्याल यार में है। जब आंख खुली सामने कोई और नहीं था, एक कुत्ता मौजूद था। जब हजरत जुनैद बगदादी की नजर कुत्ते पे पड़ी, ख्याल यार में थे, तखय्युल यार में थे, तसव्वुर यार में थे, नजर कुत्ते पे पड़ी, कुत्ता जितना अरसा जिंदा रहा उसने भौंकना बंद कर दिया। जब तक कुत्ता जिंदा रहा वो भौंकता नहीं था और दूसरों से मुमताज हो गया। जहां बैठता बाकी कुत्ते उसके गिर्द हल्का बनाकर उसको ढका करते थे, उसको देखते रहते थे। लिखने वाले ने इमदाद सरूद में लिखा, लिख के दुनिया से चला गया। हम ये बताना चाहते हैं नबी जी सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, कामिलीन, वासिलीन के खिलाफ आज वो बातें बोल रहे हैं जिन पर किसी अल्लाह वाले की नजर नहीं है, जिन पर अल्लाह वालों की नजरें हैं। वो तोड़ते नहीं, वो जोड़ते हैं, वो काटते नहीं, वो मिलाते हैं। अरे मेरे आका ने फरमाया मन अहब्ब शैअन अक्सर ज़िक्रहु, जिसको जिससे मोहब्बत होती है हर वक्त उसका जिक्र करता है। अरे मोहब्बत वालों को जिक्र जान से फुर्सत हो तो किसी पर फतवे वाली करे, ये तो मस्तुहा के चेहरे के जिक्र से, बल्लैल की जुल्फों के जिक्र से, माल वल बसर व आपके कायल हमारी आंखों के जिक्र से, अलम नशा के सीने वाले महबूब के जिक्र से, अपने तहे जाना के जिक्र से, अपने शैख की मोहब्बत के जिक्र से। कभी फारिग होंगे तो किसी की बात करेंगे, ये तो जिक्र यार में रहते, जिक्र यार वाले तो
توڑنے والے نہیں ہوتے۔ جنہوں نے ایک نظر ایمان سے دیکھا محبوب کو اور کلمہ پڑھا ہے، ان کا عالم یہ ہو گیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دو فرشتے ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، جب بندہ دنیا سے جاتا ہے یہ فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ 80 سال 90 سال 100 سال انہوں نے ڈیوٹی کی، ایک نیکیاں لکھتا ہے ایک برائیاں لکھتا ہے۔ اچھا محدثین نے لکھا ہے کہ پوری ترتیب اور ترکیب کو رکھیں، بیک وقت یہ دونوں فرشتے حرکت میں نہیں آتے، صرف ایک لمحہ آتے ہیں جب کوئی محبوب علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے، یہ 10 نیکیاں لکھتا ہے، یہ 10 برائیاں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ورنہ جب یہ لکھتا ہے تو یہ چپ ہے، جب یہ لکھتا ہے تو یہ دائیں کندھے والا فرشتہ خاموش ہے۔ یہ دونوں بیک وقت تب آتے ہیں جب محبوب علیہ السلام پر درود پڑھا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے یہ فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب بندہ دنیا سے جاتا ہے یہ فرشتے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں 70 سال 80 سال یا 50 سال جتنا وقت تھا ان کے ساتھ گزارا ہے، اب یہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، لہٰذا ہمیں عرش پر جگہ عطا کی جائے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں یہ عرش فرشتوں سے پر ہے، اگر انہوں نے میرے محبوب سے محبت کی ہے، میرے محبوب سے پیار کیا ہے، ان پر ایمان لائے ہیں، سبحانی کبرانی حمدانی ہللانی، پھر ایسی قبر پہ فرشتے قیامت تک کھڑے ہو جاؤ، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کا ویل کرو، قیامت میں وہ سارے ثواب کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے سبحان اللہ بولو گے تو پھر یہی بولی قبر میں قیامت تک بولی جائے گی۔ فرمایا سبحانی کبرانی حمدانی ہللانی، فرمایا جو قیامت تک یہی فرشتے قبر پہ کھڑے ہو کے۔ اب یہاں کتنے مسئلے معلوم ہوئے، ایک تو یہ معلوم ہوا جو کہتے ہیں قبر پہ کھڑے ہو کے ثواب نہیں پہنچتا، تم نہ پہنچو فرشتے پہنچا رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی کہے میری اولاد نہیں جو میرے لیے ایصال ثواب کا بندوبست کرے، ان کو جان لینا چاہیے رشتہ محبت اپنے آپ اور مولا سے جوڑو، ایصال ثواب کا بندوبست میرے محبوب نے کر دیا۔ اور پھر حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور فی احوال الموت والقبور کے اندر اس حدیث کو پوری طرح نقل کیا، فرمایا جو محبوب سے محبت کرتا ہے فرشتے اس کی قبر پہ ایصال ثواب کرتے ہیں، اور جو بغض رکھتا ہے قیامت کو فرشتوں پہ لعنت بھیج رہتے ہیں، کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ سارا کام بغض کر رہے ہیں، تو محبت کو نہ چھوڑو، محبت کا دامن نہ چھوڑو، پھر جب محبوب سے محبت ہو جائے گی پھر دیکھنا کہ کتنا کمال پیدا ہوتا ہے۔ یہ محبت رسول کا ہی تو کمال ہے نا۔ اب دیکھتے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کئی دن تک خون خشک ہو جاتے زمین پر، کتے نہیں چاٹتے۔ کبھی آپ غور کریں کہ یہ کتے کیوں نہیں چاٹتے خون، اس کا سبب کیا ہے؟ جب کہ کوئی غیر مسلم چلا جائے اس کا خون چاٹتے ہیں، مسلمان کا خون نہیں چاٹتے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا محبوب نے آج سے 1450 سال پہلے قاضی ایاز مالکی نے شفا شریف میں یہ حدیث نقل کیا ہے، فرمایا محبوب نے اپنے منبر پہ جلوہ گر ہو کے فرمایا تھا القلب لا یلغ فی دم مسلم، کتوں تم پر حرام کرتا ہوں میری امت کا خون نہیں چاٹتا۔ تو جب 1500 سال ہونے کو ہیں کسی نسل کا کتا ہو اس کو کس نے بتا دیا محبوب کا حکم نہیں کاٹنا، پتہ چلا جن نسل کتا بھی ہے تو محبوب کے اختیار کو مانتا ہے، حضرت کو مانتا ہے، صدیاں بیت گئی محبوب کے احکامات کو بھی مانتا ہے کہ کاش ہم امتی ہو کر جان عالم کی عزت اور ناموس کو پہچانے، ہم مرید ہو کے اپنے شیخ کی طرف متوجہ رہیں، جب ان کی نگاہ ناز ہوگی تو پھر ہم مخالفوں کی سامنے نہیں ہوں گے، پھر ہم محبین کی سامنے کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے اور میرے خواجہاں کے میری حاضری کو قبول فرمائے۔ وہی آخری بات، تیرے آستان پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی، رکھے خدا سلامت تیرے در سے آشنائی، تجھے دیکھنے سے پہلے بڑا بوجھ تھا یہ جینا، ہمیں زندگی کی سعادت تیرے دم سے راس آئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔